اتوار ہے لیکن خبروں سے بھرپور دن. آج وفاقی وزیر خزانہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے اس بجٹ کو جس کا ڈیفینس کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ عوام کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. پیٹرولیم کی لیوی میں 60 روپے سے بڑھا کر 70 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے. کمپیوٹر لیپ ٹاپ پہ ٹیکس، پولٹری پہ ٹیکس، موبائل فونز پہ ٹیکس، مقامی بیکری کی مصنوعات پر ٹیکس، ٹریکٹر پر چینی 15 روپے کلو گرام بڑھ گئی، سیمنٹ 3 روپے کلو گرام، اور بہت کچھ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت سے پی ٹی اے کے چیئرمین کو اور بورڈ ممبران کو توہین عدالت کے شو کاز نوٹس بھی جاری ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کس کی اجازت سے فون ٹیپنگ کرتی ہیں لوگوں کے. تو اب عدالت کو بتایا گیا ہے کہ یہ لائسنس حاصل کرنے کی شرط ہے ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کے لیے کہ وہ اپنے پیسوں سے ایک ایسا نظام اپنے ٹیلی فون کے جو ہیڈ آفیسز ہیں اس میں لگائیں گے جو فون ٹیپ کر سکتا ہے. تو آپ کے پاس جس بھی کمپنی کا فون ہو اس کے لائسنس میں یہ شرط ہے کہ اپنے پیسوں سے وہ ٹیلی فون کمپنی فون ٹیپنگ کا نظام انسٹال کرے گی. اور ظاہر ہے وہ کمپنی وہ پیسے اپنی جیب سے تو نہیں لگا رہی، وہ اور آپ اور مجھ سے لے رہے ہیں. ہم سے پیسے لے کے ہمارے فون وہی پرائیویٹ کمپنیز ٹیپ کر کے اس کا ریکارڈ کس کو دے رہی ہیں؟ انٹیلیجنس ایجنسیز کو. اور اس پہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا. لیکن اس سے بھی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے جو صدر ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. افواج اور خفیہ ادارے کی الیکشن میں مداخلت کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، سنیے. ووٹ کا حق لوٹایا جائے اور اثر نو صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات منعقد کیے جائیں جس سے اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے خفیہ ادارے دور رہیں، اور اس کی مکمل ضمانت ہو کہ کسی طریقے سے بھی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ادارے وہ الیکشن کے عمل میں مداخلت نہیں کریں. ووٹ کا حق لوٹایا جائے، جو کہ کبھی مسلم لیگ نون کا نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو. اب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ووٹ کا حق لوٹایا جائے اور اس عمل سے انٹیلیجنس ادارے دور رہیں. اور مزید انہوں نے پی ٹی آئی کے بارے میں کیا کہا. پی ٹی آئی کے خلاف 10-12 سال قبل سے ہمارا موقف اور اس حوالے سے ہمارے تحفظات بہت سنجیدہ ہیں. اگر وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اگر اختلافات دور کرنے ہیں یا ہمارے تحفظات دور کرنے ہیں اس کے لیے مناسب اور موافق ماحول ترتیب دینے کے لیے ہم آمادہ ہیں. تو آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی اے کی بات کر رہے ہیں. ہمیں آج جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں شعیب شہین صاحب نے، ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ کے رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر عفران اللہ خان صاحب، مسلم لیگ نون کے نوجوان رہنما ہیں. شعیب صاحب آپ سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان اور خان صاحب ایک ہی پیج پہ آ گئے ہیں، اور وہ ہے ظاہر مسلم لیگ نون بھی اسی پیج پہ تھی کسی وقت، ووٹ کو عزت دو یا ووٹ کا حق عوام کو واپس دو. تو آپ کے معاملات مولانا صاحب کے ساتھ آگے چلیں گے یا آپ کے آپس کے اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے جس کا مولانا صاحب نے ذکر بھی کیا ہے؟ دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ تو مذاکرات ہمارے مستقل چل رہے ہیں. اسد کیسر صاحب اس میں اسپیسیفکلی وہ جاتے بھی ہیں، ان سے مذاکرات بھی کیے ہیں، اور آخری ٹائم بھی یہ میرا خیال ہے پچھلے ہفتے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں. ظاہر ہے اس کی تفصیلات میرے نالج میں نہیں ہیں، تو وہ کیا ان کی ہے، ان کے کیا شرائط ہیں اور کیا ڈسکشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مولانا صاحب نے جو کہا ہے ہمارے درمیان بہت زیادہ فاصلے رہے ہیں دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان. شاید اس کو وقت لگے ایک پیج پہ آنے کے لیے. ایٹ لیسٹ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ہمارا بھی اور ان کا بھی. ان کے شرائط کوئی نہیں. انہوں نے کہا کہ ابھی تک آپ کی کوئی مذاکراتی کمیٹی آپ نے تشکیل نہیں دی. آپ سے متعلق ان کے تحفظات سنجیدہ ہیں. پی ٹی آئی اگر مذاکرات چاہتی ہے تو خوش آمدید کہیں گے. دیکھیں عمران خان آپ چاہتے ہیں مذاکرات؟ بالکل ہم چاہتے ہیں. تو کمیٹی کیوں نہیں بنائی؟ دیکھیں ہمارے جو اسد کیسر صاحب وداؤٹ اتھورائزیشن تو نہیں گئے. نہیں لیکن کوئی کمیٹی وہ کہہ رہے ہیں سیاسی کمیٹی نہیں بنائی. دیکھیں نا سیاسی کمیٹی ہماری مذاکراتی کمیٹی 20 سے 22 بندے ہمارے اس میں ہیں. وہ چائے بھائی پیتے ہیں جا کے اٹھ کے آ جاتے ہیں. نہیں جو لوگ گئے ہیں بڑی سنجیدہ گفتگو کی ہے اور برف پگھلی ہے، اور اس لیے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں. باقی اگر ان کی یہ خواہش ہے
کہ باقاعدہ ایک مذاکراتی کمیٹی ہو جو ان کے تحفظات ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ڈسکس کرے، ان کو دور کرے، تو میرا خیال یہ بھی ہو جائے گا. کیونکہ خان صاحب نے تو ایک ان جنرل سینس ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان 3 پارٹیوں کو چھوڑ کے، جس میں ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور PMLN، ان کے علاوہ ہر پولیٹیکل پارٹی سے آپ بات کریں، اور ہم نے کی بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آج بڑی سیاسی جماعتوں کو باہر رکھ کے آپ کیا باہر نہیں رکھ رہے، دیکھیں کر رہے ہیں؟ ہمارا پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور MQM تینوں بڑی جماعتیں ہیں. وہ تینوں وہ بڑی جماعتیں ہیں جنہوں نے ڈاکہ زنی کے ذریعے ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے یہاں معرض وجود میں بٹھائی گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے. وہ بھی یہ الزام آپ پہ بھی لگاتے رہے، لگاتے تھے نا، ٹھیک ہے نا، جب تو لگاتے برابر ہے، تھے تو آپ آگے نہیں چلنا. نہیں، ہم آگے چلنے کے لیے ہم نے شرط دے دی. MQM آپ کی اتحادی رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ مشترکہ جلسے کرتے رہے ہیں. MQM کے پاس ایک سیٹ بھی جینون نہیں ہے، جس کو وہ مصطفیٰ کمال نے خود ایڈمٹ کیا تھا کہ جی ہمیں مسلم لیگ نون والے اور پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ آپ کی سیٹ ساری جعلی ہیں. تو آپ کی کراچی سے جو سیٹیں تھیں، علی زیدی، عارف الوی ٹائپ لوگ، وہ جینون تھی اس وقت؟ بالکل، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جینون تھی. اب 2018 کی بات دیکھیں، 2018 کے حوالے سے میں 2 باتیں صرف کروں گا، اپنی بات ختم کر دوں گا. لیکن میں یہ نہیں کہتا، میں کچھ سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، نہ کچھ چھوٹی دیتا ہوں کہ 100% درست تھیں. ٹھیک ہے، لیکن 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ، جی آپ نے بڑی اچھی بات کی، سچ کیا. 2 باتیں لیکن اہم ہیں. ہمیں اعتراض آیا، ہم نے ایک کمیٹی بنا دی اس وقت، اپوزیشن کی تعاون کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ آگے نہیں چل پائی. ٹھیک ہے، اب ان کے پاس 16 مہینے کی حکومت تھی. کیا انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنا کے ان کی فائنڈنگز لیں؟ اگر نہیں لیں تو پھر آج 18 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں نا، پچھلا سال یہ رہے نا، وہ تو PDM کی جماعت تھا نا، اور جانا ہی ہوتا تھا، چلی جائے گی. لیکن یہی اعتراض ان کا تھا نا کہ ہمارے الیکشن کے اوپر 2018 کا الیکشن چوری ہوا. آج ہم کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب ہمارا الیکشن کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا کے آپ جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں یا نئے انتخابات چاہتے ہیں؟ ہم جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں. آپ نہیں نئے انتخابات چاہتے؟ ہماری پریفرنس یہ ہے کہ نئے انتخابات کی طرف ہم نہ جائیں. اور یہ بہت بڑی بات آپ کی کہ آپ کی پریفرنس ہے جوڈیشل کمیشن بنے، اور جو جن سیٹوں پہ جھگڑا ہے ان کو آپ ان کا فیصلہ کر لیں، نئے انتخابات نہ ہوں. اور دیکھیں، میں نے تو خود پچھلے 1.5 مہینہ پہلے عمران خان صاحب سے مل کے یہ بات چل رہی تھی کہ جناب آپ کے پھر KP میں کیسے سیٹیں آ گئیں. خان صاحب نے کہا کہ میری بہاف پہ جا کر پریس کانفرنس کریں اور یہ بتائیں کہ ایک بھی سیٹ جس پہ کوئی اعتراض کرے، جو ہی جوڈیشل کمیشن بنائے، سب سے پہلے ہم کنسنٹ دیتے ہیں اس کا حلقہ کھولیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. خان صاحب سے آپ ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ خان صاحب سے جو ملاقاتیں کر کے باہر آتا ہے وہ باہر آ کے کچھ اور باتیں کرتا ہے، اندر کچھ اور انسٹرکشن دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اتنی کنفیوژن ہے، اتنی لڑائی ہے؟ یہ خان صاحب خود لڑائی کروا رہے ہیں لوگوں میں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. دیکھیں، لوگ غلط بیانی کرتے ہیں باہر نکل کے. میں یہ بھی نہیں کہتا، ہر ایک کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ جب وہ خان صاحب آفیشلی پراپرلی ہمیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھواتے ہیں، ہم آ کر کے باہر وہ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں اور پارٹی میں بھی رکھتے ہیں ہماری کور کمیٹی میں یا پولیٹیکل کمیٹی میں، اور اس کو ڈسکس کر کے تو ہم چیزوں کو آگے لے کے جاتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کبھی اس وجہ سے اختلاف ہمارے درمیان. آپ کے لوگ استعفے دیے جا رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو عجیب و غریب الفاظ سے پکار رہے ہیں. میں ایک بات کر کے آگے چلوں آپ کے اس سوال کا جواب. دیکھیں، ایک بات میں نے وہ کی تھی کہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا پچھلے 2018 کے الیکشنز میں. نمبر 2، مجھے بتائیں، آج یہ 2017 کا قانون ہے نا، آج ہم سینکڑوں کی تعداد میں فارم 45 لے کے گھوم رہے ہیں میرے سمیت. ٹھیک، اس وقت کتنے لوگ تھے جو فارم 45 لے کے آئے تھے؟ ٹھیک، آج تک سامنے نہیں آیا. سینیٹر عفان اللہ خان صاحب، آپ کے آخری سوال کا جواب دے دوں. یہ جو اعتراض ایک دوسرے کے درمیان ہے، دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین فار پازیٹیو کاز ہوا کرتی ہے، لیکن آج بھی یہ کہنا کہ کوئی یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے کہ جی فارورڈ بلاک بن رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں، کچھ بھی نہیں ہے. بڑے بڑے فن خان آئے تھے اور وہ چلے گئے، اور وہ پانی کی طرح، بلبلے کی طرح تحلیل ہو گئے ہوا میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اختلافات ہیں گالم گلوچ ہے، حسن ہے جمہوریت؟ نہیں، میں گالم گلوچ کو حسن نہیں کہتا. کر رہے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کر رہا. عمر ایوب پہ حملہ ہوا، اس کو کیا ایک بات بتاؤں، جو عمر ایوب پہ حملہ ہوا ہے ہمیں وہ آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں، ہماری وہ تحقیق چل رہی ہے. ایک شخص جو پارٹی چھوڑ چکا تھا، ہی سٹارٹڈ، اور 3-4 شیر افضل مروت کے خلاف ایکشن لیں گے؟ اس کے لیے شوکار نوٹس دیا ہوا ہے. اس کو اسی حملے کی وجہ سے؟ نہیں، اس کا اس حملے سے میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کے ورکرز ہیں لوگ یہ کہتے ہیں. دیکھیں، اگر ایویڈنس آئے گی تو ضرور ہوگا، اگر ایویڈنس آئے گی، مگر ہم بغیر ایویڈنس کے کسی کے خلاف، کسی لیڈر کے خلاف کوئی ایسی بات کریں وہ مناسب نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب نے ان کو پولیٹیکل کمیٹی سے خود نکلوایا، ان کو کور کمیٹی سے نکلوایا اور شوکار نوٹس دینے کا حکم دیا. ٹھیک، سینیٹر عفان اللہ صاحب. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سوال کے بغیر آپ میں جواب دے سکتا ہوں کیونکہ کچھ چیزیں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں. ایک سوال اگر میں پہلے تھوڑا سا آٹو پہ دیکھیں، آٹو پہ انہوں نے فارم 45 اور 47 کی بات یہاں بھی آ جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں فارم 45 ہم اٹھا کے پھر رہے ہیں.
مولانا صاحب نے کہا نئے انتخابات ہو, اس حکومت کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ کر سکے, اس لیے ہم اس کو کچھ کہہ ہی نہیں رہے. تو وہ پتہ نہیں پھر مطالبہ کس سے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور جن سیٹوں پہ جھگڑا ہے وہ ختم کریں اور یہ اسمبلی مدت پوری کریں, ہم انتخابات نہیں چاہتے. آپ کیا چوز کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, ہم لوگ خاموشی تو نہیں کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ مسائل تھے, یہ سب کچھ تھا, اور 2018 میں کسی نے نہیں کیا. تو میں آپ کو اپنے الیکشن کا بتا دیتا ہوں کہ میرے جو فارم 45 کے رزلٹ تھے وہ اوور رائٹ کر کے چینج کیے گئے تھے. اس کی ٹویٹ بھی موجود ہے, اس کا ایویڈنس بھی میرے پاس سارا موجود ہے. اور میں نے اپلیکیشن دی تھی الیکشن کمیشن کو کہ میرے جو رزلٹ ہے اس کو ریویو کیا جائے, اس کو ریکاؤنٹ کیا جائے. ثاقب نثار نے اس وقت فیصلہ دیا تھا. آپ جس سے ہارے تھے وہ صدر پاکستان بن گیا. جی وہ صدر پاکستان بن گیا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کی قربانی, آپ دیکھیں آپ کی قربانی وانے صدر تک پہنچی. یہ بھی چلیں تو اسی لیے اس کو تو بھول جائیں نا, اب آگے چلیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ثاقب نثار نے اس وقت پابندی لگا دی تھی کہ ریکاؤنٹ تک نہیں ہوگا. اپلیکیشن لینا تو دور کی بات ہے, ریکاؤنٹ نہیں کر سکتے. شعیب صاحب ثاقب نثار کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے, یہ میں جانتا ہوں. چلے نہیں, اچھی بات نہیں, تحریک میں وہ رہ چکے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, مولانا فضل الرحمان کی آپ بات مانیں گے مطالبہ یا ان کا پی ٹی آئی کا؟ نہیں دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے کوئی جینون ایشوز ہیں تو وہ ٹریبونل میں جائے اور جا کے دیکھیں. اس دفعہ یہ نہیں ہے کہ ٹریبونل جو ہے وہ بند ہوئے ہوئے ہیں. میری گزارش سن لینا. ٹریبونل کا بھی تو آپ نے کہا ریٹائرڈ ججز لگائیں گے, وہ جو فنکشننگ کر رہے ہیں آپ نے کہا ہے کہ ان کو نہیں کام کرنے دیں گے, ہم ہینڈ پیکڈ بنائیں گے اور گھر بیٹھ کے. میری گزارش سن لیں. نہیں دیکھیں, ان کے اعتراضات ٹریبونل پہ ہیں. ہمیں تو ٹریبونل تک کی سٹیج تک پہنچ ہی نہیں سکے تھے نا, یہ تو بہت آگے چلے گئے ہیں. ان کو تو شاید اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ریلیف مل جائے اور بھی جگہوں سے ریلیف مل جائے. ہمارا تو کیس ہی کسی نے نہیں سنا 2018 کا. یہ تھا ہمارا معاملہ. تو یہ جو بیج ہے نا, یہ عمران خان صاحب نے خود ہی بویا ہے اور اس کے سب سے بڑے بینیفیشری بھی وہی. کاٹ دیتے آگے اس درخت کو جو انوائرمنٹ کو نقصان پہنچا رہا ہے, نیا درخت لگاتے نئے بیج کے ساتھ. اتنی جلدی نہیں ہوگا نا, یہ بات تدریج ہوگا, یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا. دیکھیں جس درخت سے الرجی ہوتی ہے اس کو کاٹ دینا چاہیے ایونچولی. کرتے کرتے 76 سال ہو گئے. مولانا نے تو کہہ دیا ہے نا انتخابات, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں. آپ بتائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی باتیں جو ہیں وہ سر آنکھوں پہ, اور وہ بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں اور بڑی سیریس. مجھے لگتا ہے حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے نہیں. لیکن اتنا یہ بجٹ جو آپ نے دیا ہے, اتنی مہنگائی کر دی آپ نے, لوگ رو پڑے ہیں, ٹیکسوں پہ ٹیکس لگا دیا آپ نے تنخواہ دار طبقے پہ. فضل الرحمان کہہ رہے ہیں نئے انتخابات کرائیں, پی ٹی آئی سے آپ کی بنتی نہیں, مذاکرات کوئی ہو نہیں رہے, چلے گی کیسے یہ حکومت؟ نہیں دیکھیں, ویسے تو آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ہماری کولیشن حکومت ہے, اور کولیشن حکومت جو ہے وہ ذرا بہت زیادہ پاورفل نہیں ہوتی. لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جو میجر پلیئرز ہیں ان کے جو انٹرسٹ ہے ان کو الائن کریں. ابھی تو 6 مہینے نہیں ہوئے. نہیں, وہ تو جو حقیقت ہے اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا نا. لی کیوں؟ اگر آپ کو اتنے پتا تھا سیاسی سوچ, وہ اس لیے کیونکہ یہ ملک کے حالات اور خراب ہو جاتے ہیں. اگر ابھی آپ ٹھیک کریں, یہ ٹھیک ہوئے ہیں. یہ اگر یہ نہ کریں نا تو یہ ڈیفالٹ ہو اور 1000 روپے کا ڈالر ہو جائے. تو ابھی لوگ مر جائیں ویسے ہی. نہیں تو پھر وہ 1000 روپے کا ڈالر کرا کے اس سے تو بہتر ہے نا. دیکھیں میری گزارش سنیں, آپ کے پاس سولوشن. نہیں میری گزارش سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں بٹن تو لگا ہوا نہیں ہے کہ آپ وزیر اعظم الیکٹ ہوں, آپ بٹن جا کے دبائیں اور اکانومی ٹھیک ہو جائے. اس کو ٹھیک کرنے میں 2-3 سال لگیں گے. 2013 میں بھی جب ہماری حکومت آئی تھی, میاں محمد نواز شریف صاحب کو 3 سال لگے تھے IMF پروگرام کو سے نکلنے میں, تو اب دوبارہ ٹائم لگے گا نا. 2.5 سال تو ہو گئے ہیں آپ کو لگے ہوئے. پی ڈی ایم کا پہلا دور بھی تو دیکھیں نا, اس کو اگنور کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ ہو گیا اب 6 مہینے. وہ تو دیکھیں فائر فائٹنگ تھی نا, 2.5 سال کیا, وہ تو 16 مہینے تھے. ابھی بھی فائر فائٹنگ چل رہی ہے. مذاکرات آپ کر نہیں پا رہے, پی ٹی آئی سے نہ جے یو آئی سے. تمام اپوزیشن آپ سے ناراض ہے, بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہے. نہیں وہ درست ہے آپ کی, لیکن اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ دیکھیں اسٹیبلٹی تو ظاہر ہے ہماری پوری 2013 سے 18 تک پی ٹی آئی نے پوری کوشش کی تھی ہماری حکومت گرانے کی, دھرنے کیا, سب کچھ کیا. اب یہ تو ان کی اپوزیشن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے نا, یہ کیسی کرتے ہیں. ہم تو حکومت اپنی کریں گے, ملک کے لوگوں کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کریں گے. آپ کچھ انیشیٹو نہیں لیں گے شعیب صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سب کچھ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک بچانے آئے ہیں. 68% آتے ساتھ ہی پریزیڈنسی کی 68% اخراجات بڑھائے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات بڑھائے ہیں. ابھی جو ریسنٹ انہوں نے پاس کیا بجٹ, اس میں سول اور بیوروکریسی کے لیے وہ جو پلاٹ بیچیں خریدیں ان کے دے آر ایگزمپٹڈ, ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. میرے اور آپ پہ ٹیکس لگے گا. جو 25,000 روپے والا تنخواہ والا ہے یا 800 روپے روز کی دیہاڑی والا ہے, جس کا بیج آپ نے بویا, اس کا کیا؟ سار عالم صاحب
جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا اب اس کے ذریعے میں ایک بات بتاؤں یہ مفتوحہ قوم کے ساتھ بھی ایسا کام نہیں کرتے شروع تو آپ ہی جو نہیں کچھ نہیں ہم نے وہ کچھ نہیں کیا ہم نے ملک کو دیکھیں فیض کا آپ ایک دورہ بات بھول گئے ٹھیک ہے چھوڑیں ان کے کردار کو لیکن میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں ملک کی معاشی بہتری کی طرف میرا نہیں خیال ہے سب نہیں خیال ہے مجھے یقین ہے کہ نو سچ تھنگ میں خان صاحب کا پچھلے 2 سال سے معتمد ترین ان کی کیمپ کا حصہ ہوں الحمدللہ میرے ساتھ ہر بات وہ شیئر کرتے ہیں اور ایک دفعہ نہیں ہزاروں ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ باہر بھی تھے جب وہ اندر ہے لیکن آپ نے وہ خیبر پختونخوا کے ANP کے ان کا بیان نہیں سنا جو دے رہے تھے PTI کے تھے وہ کون سے والے ان کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیض ابھی بھی چلا رہا ہے PTI کو اسی کی کہنے سے کیا ہوگا اب ایک بندہ اگر غلط بات کر رہا ہے تو میں تو نہیں مانتا اس لیے کہ میں ایک بات کہتا ہوں دیکھیں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جس انداز سے یہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں فرق یہ ہے کہ اس وقت روزگار تھا ایک سسٹم چل رہا تھا 6.2% GDP تھی ہر حکومت یہ کہتی ہے اور اپوزیشن وہی کہتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ضرور مہنگائی ہوئی ضرور وہاں اس زمانے میں کرونا بھی گزرا مگر لوگوں کے جینے کا حق نہیں چھینا گیا تھا آج لوگوں کے جینے کا حق چھین لیا گیا ہے میرے آپ سمیت ہم جو اپنے آپ کو اپر مڈل کلاس کہا کرتے تھے ہم مہینے کے آخر میں بلز نہیں دے سکتے میں مہینے کے آخر میں اپنے کرائے نہیں دے سکتا میں مہینے کے آخر میں اپنے لوگوں کی سیلریز نہیں دے سکتا میں ہر مہینے پہ یہ سوچتا ہوں کہ میں اس مہینے کون سے اپنے آفیشل کو چھٹی کراؤں تاکہ یار میرا خرچہ بچے یقین کریں یہ سوچ کر میں اپنی بات کر رہا ہوں یہ سوچ کر میں نہیں نکالتا یار اللہ تعالیٰ نے کسی کا رزق لگایا ہوا ہے میں اپنی کوئی اور پراپرٹی بیچ لوں گا کچھ اور کام کر لوں گا آپ کے پاس کچھ قسمت ہے کہ پراپرٹی ہے بیچنے کے لیے لیکن لوگوں کے پاس پراپرٹی نہیں ہے بیچنے کے لیے وہ کیا کریں بات تو حقیقت تو یہی ہے قومیں جب غلطیاں کرتی ہیں نا بڑی بڑی تو پھر وہ اوور نائٹ جو ہے وہ اس کا نہیں ہوتا مزید غلطیاں کرنا تو رک جائیں ہم مزید غلطیاں کیسے آپ مجھے ایک بات بتا دیں آپ مجھے بتا دیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر ہمارے پاس IMF پروگرام میں جانے کے علاوہ کچھ آ رہا ہے تو بتا دیں عدنان صاحب ہم نے بہتر کیا نا نظام کو چلایا کوئی آپ نے بہتر نہیں کیا آپ نے بیج لگایا ہے بہت بہتر میری گزارش سن لینا میں نے آپ کے ٹائم پہ نہیں بولا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ GDP جو یہ GDP گروتھ کی بات کر رہے ہیں نا 2017 کو میں پاکستان کا GDP تھا $370 بلین کا ان کے 4 سال بعد بھی $370 بلین کا چھوڑ کے گئے ہیں یہ ہے ان کی پرفارمنس 4 سال کی اور یہ ریکارڈڈ آپ جا کے چیک کر لیں 22ویں نمبر کی اکانومی تھی جو اب 47ویں نمبر کی ہو گئی 17 کی بات کرتے ہیں یہ 22 23 24 یہ کس کی حکومت ہے 22 23 24 آپ اپنی حکومت نہیں مانتے نہیں ہم ایک 16 مہینے کو مانتے ہیں باقی تھوڑی ہم مانتے ہیں تو آج کون ہے آج ہمیں تو ہم 3 مہینے میں ٹھیک کرتے ہیں آپ نے 3 مہینے میں ٹھیک کیا 3 مہینے میں بیڑا غرق تو نہ کریں نا بیڑا غرق کیسے کر رہے ہیں تباہی آج مچا رہے ہیں مجھے بتائیں 16 روپے سے آج پروگرام میں PTI نہیں گئی عدنان اسٹیٹ بینک جو ہے وہ IMF کو PTI نے نہیں دیا جائیں اسٹیٹ بینک کو کس نے کہا دیا تھا PTI نے دیا 16 روپے بجلی کا یونٹ اٹھا کے آپ 70 روپے پلس میں لے گئے یہ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے یہ طریقہ کار ہے ثمرات ہے وقت ختم ہو گیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہمارے سیاستدان جب تک ایک دوسرے سے اس طرح بحث کرتے رہیں گے اور مل کے کوئی منیمم کامن ایجنڈا پہ کام نہیں کریں گے تو نہ بجٹ کا میں بہتری آ سکتی ہے نہ عوام میں بہتری آ سکتی ہے نظام چلتا رہے گا ایک لیتے ہیں بریک یہاں پہ ویلکم بیک ہمارا ابھی ایک بہت اہم موضوع ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے سوشل میڈیا پر جو بچیوں اور خواتین کے بارے میں ان کے خلاف جو مواد آ رہا ہے اور جس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ 22 جون کو سینٹرل ایپیکس کمیٹی آن نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ ہوئی جس میں بہت واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ ہیٹ سپیچ کو اور جو ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسی ہیں ان کی حوصلہ شکنی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خاص طور پہ بچوں کی تعلیم کے خلاف مواد بہت زیادہ آ رہا ہے پاکستان میں ویسے بھی تقریباً 1.5 کروڑ بچیاں اسکول نہیں جا پاتی اور تعلیم نہیں حاصل کر پاتی جو کہ سب سے بڑا پرابلم ہے اس ملک میں بہت سارے مسائل کا اور مسائل کی وجہ ہے اور اس میں یہ اسلام کا بھی بہت واضح حکم ہے کہ جب پہلی آیت اتری حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں اللہ کی وحی لے کر آئے تو پہلا لفظ جو ان کو کہا گیا وہ تھا اقرا اور 3 دفعہ یہ کہا گیا تو اس پہ اتنا سٹریس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا اسی لیے کہ وہ نبی تمام کائنات کے لیے ہیں اور مردوں اور خواتین سب کے لیے ہیں صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں تو پڑھنے کا حکم جب اللہ نے اپنے نبی کو دیا تو انہوں نے آگے لوگوں کو کہا کہ پڑھو اور تعلیم کا حصول ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے یہ حدیث ہے
صحیح بخاری کی. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے حسن اقبال چشتی, وہ عجیب و غریب قسم کی انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں. ابھی تک نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کے خلاف ایکشن لیا گیا ہو. اور یہ رویے جو جب پھر بڑھ جاتے ہیں, پھر یہ معاشرے میں زیادہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں. تو ابھی حال ہی میں سما ڈیجیٹل پہ جو بڑا پاپولر ہے, اس پہ ایک مکالمہ ہو رہا تھا, اور اس پہ سائل ادیم صاحب نے کچھ کہا پاکستانی خواتین کے بارے میں. آپ ذرا سنیں. اور پھر خلیل الرحمان قمر جو ادیب ہیں اور جو انٹلیکچوئل ہیں, دانشور ہیں, لیکن جس طرح کا انداز گفتگو ان کا خواتین کے بارے میں اور ان کے ساتھ ہے, وہ آپ دیکھ لیں اور بتائیں کہ کیا یہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے. 100 عورتوں کا سیمپل نہیں, 95% ایسی اجڑ اور جاہل ملیں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. انہوں نے 95% خواتین کو جاہل کہا. یہ میں چاہوں گی کہ یہ معافی مانگے تمام خواتین سے. میرا قصور ہے کہ میری بچیاں جاہل ہیں. آپ اپنی اس بات میں میں قوم سے معافی مانگتا ہوں. یہ کیا طریقہ ہے گفتگو کا؟ آپ بدتمیزی مت کیجیے. تو یہ ہے ایشو آج کا ہمارا. ہمیں جوائن کیا ہے علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب, جو پرنسپل ہیں جامعہ نعیمیہ لاہور کے, اور نیلوفر بختیار جو چیئرپرسن ہے قومی کمیشن برائے حقوق نسواں. ویلکم. میں ڈاکٹر راغب صاحب سے پہلے اس پہ ویو لینا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, جو ابھی آپ کو میں نے دکھایا, ایک چشتی صاحب ہیں, وہ بچیوں کی تعلیم کے بارے میں بہت بیہودہ گفتگو کر رہے ہیں, اور وہ آن ایئر ہے فیس بک وغیرہ پہ, یوٹیوب پہ. اور دوسرا میں نے آپ کو سائل ادیم صاحب نے جو خواتین کے بارے میں ریمارکس دیے ہیں, اور خلیل الرحمان قمر صاحب نے بھی. آپ کی کیا رائے ہے, کیا اس طرح کے ریمارکس اور اسلام کا نام استعمال کر کے دینا خواتین کے بارے میں, جو مائیں بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, بیویاں بھی ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلے ہمیں مسئلے کی نوعیت کو بہت واضح انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا خواتین کو اور بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہے یا نہیں, اور اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے. جب ہم اس کو بڑا واضح طور پہ دیں گے تو پھر جو مرضی جو کچھ کہتا رہے وہ اپنی اندر کی بات کو سامنے لے کر آ رہا ہے, جس کا حقیقت سے شاید کوئی تعلق بھی نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلی آیا مبارکہ نازل ہوئی, جس کا آپ نے بھی بیان کیا, اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے پڑھیے. اور پھر جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. جب ہم مسلمان کی بات کریں گے تو وہ مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے. اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے, قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے, کیا وہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہم جواب میں کہیں گے کہ وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام استعمال کر کے لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف اس طرح پروپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے؟ حکومت کیوں خاموش ہے اس پہ؟ دیکھیے, جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں نا, تو ایک بات ذہن میں ہمیں رکھنی ہوگی کہ تعلیم کے دو مدارج یا دو الگ الگ شعبہ جات ہمارے سامنے ہیں. ایک کو ہم عمومی طور پہ دین کی تعلیم کہتے ہیں, اور دوسری دنیاوی تعلیم کہلاتی ہے. دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں ہر مرد اور ہر عورت کے لیے برابر کی حیثیت میں اہم ہیں, اور دونوں ہی کو ان دونوں کے اوپر عبور حاصل ہونا چاہیے, یا کم سے کم اتنا ضرور ہونا چاہیے جس سے وہ اپنی دین کے معاملات کو بھی سمجھنے میں کامیاب ہو جائے اور اپنے دنیا کے معاملات کو بھی آسان طریقے سے سر انجام دے سکے. ٹھیک ہے, مناسب بات ہے. لیکن یہ جو اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے, جو ہم نے جس کا ریفرنس دیا ہے, یہ غلط ہے. پھر گفتگو یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ لہجہ, یہ ٹون, یہ الفاظ. جی بالکل یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو اس پیرائے کے اندر نہیں ہونی چاہیے. جس طریقے سے ایک مذہبی طبقہ, ایک مخصوص مذہبی طبقہ خواتین کی مطلقاً تعلیم کی نفی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ لیجئے کہ ایک روشن خیال جو سکالرز تصور کیے جاتے ہیں, ان کی طرف سے بھی خواتین کی تعلیم کے بارے میں یا خواتین کے بارے میں اس قسم کے ریمارکس آ رہے ہیں, تو ہم اسے انتہائی غیر مناسب سمجھتے ہیں. اور یہ قرآن و حدیث اور قرآن و سنت کا جو ایک بنیادی تھیم ہے, علم کی
ترویج کے حوالے سے یہ اس سے بالکل متصادم ہے۔ نیلوفر بختیار صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ آپ چیئر پرسن ہیں قومی کمیشن برائے حقوق نسواں کی، یہ جو ہو رہا ہے سب کچھ ہم نے جس کا ریفرنس دیا ہے، اس پہ آپ کا کمیشن کچھ کرنا پسند کرے گا؟ دیکھیے ہم تو کل ہی اسٹیٹمنٹ ایشو کر چکے ہیں اور بہت بھرپور کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایف آئی اے میں اپنی کمپلین رجسٹر کرائی ہے۔ اور کس کے خلاف؟ اس شخص کے خلاف یہ جو حسن اقبال بندہ ہے، جی حسن اقبال چشتی جو انسان ہے، اور سب سے بڑا میرا اعتراض یہ ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ حافظ کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ حافظ کا لفظ جہاں آتا ہے وہاں ہمارے بچے تعلیم ان لوگوں سے حاصل کرتے ہیں، ہمارے بچے ان سے سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم دین کی رہنمائی کرواتے ہیں ان لوگوں سے۔ اور ایک شخص ہے جو پاپ سنگر بن کے ہر چینل کے اوپر پھر رہا ہے، میڈیا کے، سوشل میڈیا کے، اور پھر اس کے اوپر اتنے غلیظ الفاظ استعمال کر رہا ہے وہ ہماری آپ نے ایف آئی اے کو درخواست دی؟ ہم نے ایف آئی اے کو دی ہے، ہم نے سائبر کرائمز کو دی ہے، اور ہم نے جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کو خط لکھا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ ہم جس روز یہ ساری چیزیں ہمیں آنی شروع ہوئی، وہ ہماری تعلیمی کانفرنس جو نیشنل لیول پہ ہم کرا رہے تھے اس کی اختتامی تقریب تھی، اس کے بیچ میں لوگوں نے مجھے یہ ویڈیوز بھیجنی شروع کر۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی جرمنی میں فار ایگزامپل وہاں تو بڑے سخت اقدامات کیے جاتے ہیں، فیس بک اور یوٹیوب پہ اگر کوئی ایسی چیز ہو اور اسی طرح کی بچوں کی تعلیم پہ کسی نے کچھ کیا تھا، انہوں نے بند بھی کر دیا، اس کو بھاری جرمانہ کیا، آپ نے فیس بک اور یوٹیوب کو کانٹیکٹ کیا؟ جی فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام، ہم سب کو خط نکال چکے ہیں۔ خط نکالا یہ ایک قانونی کارروائی بھی ہوتی ہے نا جس پہ وہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے تو پہلا تو سٹیج یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو خط لکھتے کہ اس مواد کو فوری طور سے وہاں سے ہٹایا جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں تھوڑی سی محتاجی ہے کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہوں۔ ہم نے اپنی قانونی کارروائی شروع کر دی ہے، وہ آپ نے ایف آئی کو لکھ دیا، ہم نے دفعات نکال دی ہیں، 504، 505، 506 قانونی دفعات اس کے اوپر لگتی ہیں۔ تو یہ تو سیدھا سیدھا کیس ہے، بندے کو اٹھائیں لیکن مجھے یہ اور بند کریں۔ بتائیں یہ چشتی صاحب کی جو بات ہو رہی ہے یہ تو کافی عرصے سے یہ کر رہے ہیں، آپ 3 سال سے چیئر پرسن ہیں، پہلے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ ابھی یہ جو وائرل ہوا ہے ایک اس کا ویڈیو جس کے الفاظ ہم یہاں پہ شاید نہ دہرا سکتے ہیں نہ دکھا سکتے ہیں، تو اب آ کے آپ کا کمیشن اٹھا؟ ہمارے پاس تو یہ کیس جب ہماری قومی کانفرنسز کی ہم نے سیریز شروع کی ہیں، پچھلا پورا ہفتہ ہم قومی کانفرنسز کروا رہے تھے، پہلے ہیلتھ تھا، پھر کلائمیٹ چینج تھا، پھر لا تھا، کنکلوڈنگ جو کانفرنس کا مین تھرسٹ تھا وہ ایجوکیشن تھا، اس پہ ہمارے سامنے ہی ویڈیوز لائی گئیں، اور اس وقت سے ہم 1 منٹ بھی چین سے نہیں بیٹھے ہیں۔ پرسوں جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن نے پریس کانفرنس کی ہے، ہر چیز پہ، ہر میدان پہ سول سوسائٹی بھی کر رہی ہے، لیکن دیکھیے ایجوکیشن کی ایمرجنسی لگی ہوئی اس ملک میں، تو میں سمجھ رہی ہوں کہ حکومت کو بھی اس کے اوپر کوئی بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ میں جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے دینی اسکالرز ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں۔ میں آخر میں علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے آپ بتائیے گا، نیلوفر بختیار بھی کہہ رہی ہیں کہ علماء کو اس کلچر کو ختم کرنے پہ، بہتر کرنے پہ، ظاہر ہے بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ ماں باپ کی حقوق کا خیال کریں، جس طرح ماں باپ کو تربیت یہ انسٹرکشن دی گئی ہے کہ وہ بچیوں کے حقوق کا خیال کریں، تو کیا یہ کلچر بدلنے کے لیے علماء کرام کا بھی رول ہے کچھ نعیمی صاحب، اور کیا رول ہے ذرا مختصراً بتا دیجئے؟ جی بالکل بڑا واضح رول ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو محراب و منبر سے اور اپنے گفتگو کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے اس بات کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا جانا چاہیے کہ خواتین کی تعلیم کا ایک پیراڈائم کیا ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور کیوں خواتین کی تعلیم انہیں دینا ضروری ہے، کیونکہ لیکن یہ اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی نفرت انگیز الفاظ، اس طرح کی ٹون بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے استعمال کرنے کا کلچر بدلے گا کیسے؟ اس کو ہم قطعاً برداشت نہیں کر سکتے، اور کوئی بھی ذی شعور انسان اس قسم کی گفتگو نہ تو کر سکتا ہے، نہ اسے کرنی چاہیے، اور اگر وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے تو پھر اس پہ سے ذی شعور کے لفظ کو ختم کر دیا جائے۔ بہت شکریہ اپنے معزز مہمانوں کا۔ تو شخص کو ذی شعور کہنا بھی ممکن نہیں ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور ایک یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بات یاد آ رہی ہے کہ جب ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی تو وہ اٹھ کے ان کا استقبال کرتے تھے۔ خیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے لیے بہت احترام تھا، ان کے دل میں بھی، اور ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔
یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری مثالیں ہیں، اور یہ جو اس طرح کے لوگ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، دین کی بھی اور ہمارے کلچر کی بھی۔ گڈ نائٹ۔